اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لہ الفداء اما بعد۔ ہماری بحث یہاں تک پہنچی تھی کہ واقعیت تک پہنچنے کے کون کون سے راستے ہیں۔ مقدمے کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہ علوم کے جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں یا انسان رکھتا ہے اس کو دو حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ بعض علوم ایسے ہیں کہ جو اساس، بنیاد و سرمایہ بنتے ہیں اور یہ اپنی وضاحت میں کسی کے محتاج نہیں ہیں، یعنی کوئی ایسی دلیل، ایسا شاہد نہیں چاہیے کہ جو آ کر اس کی وضاحت کرے، بلکہ یہ خود بخود واضح اور روشن ہوتے ہیں کہ ہر کوئی اس کو قبول کر لیتا ہے۔ بعض علوم ایسے ہیں کہ جو ان بنیادی اور اساسی علوم سے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلے علم کو علم بدیہی کا نام دیا گیا اور دوسرے علم کو علم نظری کا نام دیا گیا۔ پہلا علم اپنے اثبات میں، اپنی مقبولیت میں، اپنی معقولیت میں کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے، لیکن دوسرا علم اپنے اثبات کے اندر، اپنی وضاحت کے اندر دلیل کا محتاج ہے۔ اور دوسرے علم کو ہم وہی جو علوم سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ ان علوم اساسی و بنیادی و سرمایہ جو علوم ہیں ہمارے لیے، کہ جو بدیہی ہیں، وہ کیسے حاصل ہوتے ہیں؟ آپ کی خدمت میں 3 راستے بیان کیے تھے۔ حس ظاہر ہے، حس باطن ہے اور عقل ہے، کہ ان کی مختلف مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اس کا تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بعض علوم ایسے ہیں، جیسا کہ اشارہ ہوا ابھی بھی اور پچھلے درس کے اندر بھی، ایسے علوم ہیں ہمارے پاس کہ جن کو ہم دوسرے علوم کے ذریعے کسب کرتے ہیں۔ ایسے علوم کو علوم نظری کہتے ہیں، اور اصطلاحی تفکر کی تعریف بھی یہی ہے۔ یہ بھی توجہ رہے کہ بعض اوقات ہم لفظ تفکر استعمال کرتے ہیں، لفظ ایک انسان کے بارے میں لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ بہت متفکر انسان ہے۔ بعض اوقات یہ متفکر ہونا سوچ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ کسی قسم کے بارے میں ہو، چاہے وہ کسی قسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہو۔ لیکن منطق اور فلسفے کی اصطلاح میں جب تفکر کہا جاتا ہے، فکر کہا جاتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے سے موجود اطلاعات کو استعمال اس طریقے سے کیا جائے کہ اس سے ہمیں جدید علوم حاصل ہو سکیں۔ اس کو کہتے ہیں تفکر، منطقی اصطلاح میں اور فلسفے کی اصطلاح میں۔ اب یہ تفکر پھر کیا ہے؟ 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایک اس کی قسم ہے تفکر قیاسی اور ایک قسم ہے تفکر حساب احتمالاتی۔ جو علم منطق سے آشنا ہیں ان کے لیے تو یہ مطلب نیا محسوس نہیں ہو رہا ہوگا، لیکن جو بالکل ہی علم منطق سے آگاہ نہیں ہے، پہلی دفعہ ان دروس کو سن رہے ہیں اور منطق سے سروکار نہیں رہا زندگی میں، ان کے لیے یہ اصطلاحات نہیں ہیں۔ کوشش ہوگی کہ مثالوں کے ساتھ اور آسان تعبیروں کے ساتھ ان مطالب کو کھول کر بیان کیا جائے۔ تفکر قیاسی کسے کہتے ہیں؟ قاف 2 نقطے والی تفکر قیاسی۔ تفکر قیاسی وہاں پر
استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، یہ اصطلاح، کہ جہاں پر ہمارے پاس اطلاعات کا ایک مجموعہ ہو اور ان کے درمیان ایک حد مشترک ہو، ایک ایسی اطلاع ہو کہ جو دونوں قضیوں کے اندر، دونوں اطلاعات کے اندر مشترک ہو۔ یہ پھر کیا کرتی ہے؟ حد مشترک جو ہے یہ دو اطلاعات کو آپس میں ملاتی ہے اور اس سے پھر نیا علم، جدید علم نصیب ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے ہمیں۔ جہاں پر اس قسم کا کام کیا جائے اس کو کہتے ہیں کہ یہ تفکر قیاسی ہے۔ مثال دیں گے تو مطلب جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ مثلا معمولاً جب علم کلام کی کتاب پڑھتے ہیں یا منطق کی کتاب جب پڑھتے ہیں تو اس قسم کی ایک مثال دیتے ہیں، وہی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک بحث ہے علم کلام کے اندر کہ یہ جو عالم ہے یہ عالم حادث ہے، یعنی ایک زمانہ تھا یہ عالم نہیں تھا، بعد میں وجود میں آیا، یا نہ بلکہ یہ عالم قدیم ہے۔ قدیم کا کیا معنی؟ یعنی ایسا ہے یہ عالم کہ جب سے زمانہ ہے اس وقت سے یہ عالم ہے، اس کے اوپر عدم آیا ہی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں قدیم۔ اب یہ بحث ہے کہ یہ عالم جو ہے وہ حادث ہے یا حادث نہیں ہے بلکہ قدیم ہے، یہ ہمیں علم نہیں ہے۔ اب کیسے ہم اس علم تک پہنچیں، ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ عالم حادث ہے یا قدیم؟ ہم اپنی بعض ان معلومات سے استفادہ کریں گے کہ جو ہم اس سے پہلے رکھتے ہیں۔ مثلا کیا ہمیں معلومات ہیں؟ ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ عالم دن بدن تبدیل ہوتا ہے۔ کوئی بھی آپ چیز دیکھ لیں، وہ چیز ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ چاہے آپ انسان کو دیکھ لیں، پودوں کو دیکھ لیں، جانوروں کو دیکھ لیں، کسی بھی چیز پر نگاہ کریں تو آپ ایک زمانے میں جب اس کو دیکھا ہوگا، دوسرے زمانے میں جب اس کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر فرق نظر آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عالم متغیر ہے، تبدیل ہو رہا ہے، تغیر پایا جاتا ہے اس کے اندر۔ بس یہ ایک علم ہے، ایک اطلاع ہے ہمارے پاس کہ یہ عالم متغیر ہے۔ میں چند سال پہلے جیسا تھا اب ویسا نہیں ہوں، میرے اندر تبدیلی آ گئی ہے۔ پودا آپ دیکھتے ہیں جا کر، جیسے آپ نے دیکھا تھا اب جا کر دیکھیں تو اس کے اندر تبدیلی آئی ہوئی ہوتی ہے۔ مختلف تبدیلیاں آتی ہیں ایک ہی چیز کے اندر، ایک ہی زمانے میں بھی اور مختلف زمانوں کے اندر بھی۔ بس یہ عالم متغیر ہے۔ دوسری اطلاع بھی ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے کہ جو چیز متغیر ہوتی ہے وہ حادث ہے، وہ قدیم نہیں ہو سکتی۔ حادث کے معنی آپ کی خدمت میں عرض کیا، حادث یعنی جو پہلے نہیں تھی اب ہے۔ تو جب تبدیلی آ رہی ہے ایک شے کے اندر، مثلا میری ذات میں اگر تبدیلی آ رہی ہے، میرے بدن کے اندر اگر تبدیلی آ رہی ہے، تو اس حالت میں جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں چند سال پہلے ایسا نہیں تھا، بعد میں ہوا ہوں۔ بس معلوم ہوا کہ جو چیز متغیر ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ حادث ہوتی ہے، یعنی پہلے نہیں ہوتی، بعد میں وجود میں آتی ہے ایک چیز، تبھی تغیر لازم آتا ہے، وائلا ایک ہی حالت اگر اس کے اوپر رہے تو تغیر نہیں ہو، تو اس کو ثابت کہیں گے۔ تبدیلی تب کہا جاتا ہے کہ جب ایک چیز ختم ہو جائے دوسری پھر آ جائے، اس کو کہتے ہیں تبدیلی۔ تو بس معلوم ہوا کہ جو متغیر ہوتا ہے وہ حادث بھی ہوتا ہے۔ بس یہ دو اطلاعات ہیں پہلے سے ہمارے پاس، ہم نے مشاہدات کے ذریعے، تجربے کے ذریعے یہ چیز دیکھی ہوئی ہے۔ اب ہم نتیجہ لینا چاہتے ہیں ان دو معلومات سے، تو کیا کریں؟ علم منطق ہمیں بتائے گا کہ ان دو معلومات کو کیسے آپ نے ایک دوسرے کے قریب رکھنا ہے، کہ میں ان اصطلاحوں کو استعمال نہیں کرتا تاکہ تمام افراد کے لیے مطلب قابل فہم ہو،
تو علم منطق ہمیں یہ سکھا دیتا ہے کہ آپ نے ان دو قضیوں کو کس طریقے سے رکھنا ہے۔ اب اگر آپ توجہ کریں تو ہمارے پاس یہ جو دو اطلاعات موجود ہیں، پہلی اطلاع یہ ہے، پہلا علم یہ ہے کہ عالم متغیر ہے، دوسرا علم ہمیں یہ ہے کہ متغیر قدیم نہیں ہوتا، متغیر حادث ہوتا ہے۔ یہ ایک علم ہے ہمارے پاس۔ اگر آپ توجہ کریں تو آپ کو محسوس یہ ہوگا کہ ایک لفظ ایسا ہے کہ جو دونوں کے اندر مشترک ہے۔ کون سا ہے وہ؟ توجہ کریں تو معلوم ہوگا، متغیر ہونا مشترک ہے۔ اب یہ حد مشترک جو ہے، اس کو حد مشترک کہا جاتا ہے، جس کو منطق کی زبان میں حد اوسط کہا جاتا ہے۔ یہ پھر کیا کرتی ہے؟ یہ عالم کو اور حادث کو آپس میں ملا دیتی ہے، یعنی خود بیچ میں سے ہٹ جاتی ہے، اور جب یہ ہٹ جائے تو پیچھے دو جز بچتے ہیں، عالم اور حادث۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ بس عالم حادث ہے۔ پھر دہراتا ہوں جملے کو، عالم متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہوتا ہے۔ اب یہ متغیر جو کہ مشترک تھے، ان کو بیچ میں سے اٹھا لیں، پیچھے ہمارے پاس دو جز بچتے ہیں، عالم اور حادث۔ یہ جب ملیں گے تو یہ ہمارا نیا نتیجہ ہوگا، نیا علم ہوگا کہ یہ عالم حادث ہے۔ یہ عالم کے حادث ہونے کو ہم نے ثابت کیا ہے کس کے ذریعے؟ تفکر قیاسی کے ذریعے۔ اور تفکر قیاسی کس طریقے سے انجام دیا جاتا ہے؟ اس طریقے سے جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا ابھی۔ اب حد مشترک یا حد اوسط کو کہاں ہونا چاہیے؟ اس کے علاوہ جو دو جز ہیں ہمارے پاس، ان کے نام کیا ہیں، ان کے شرائط کیا ہیں، یہ ساری بحثیں جو ہیں وہ منطق سے ریلیٹڈ ہیں، کہ جو منطق میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ جب اس کو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو تفصیل سے یہ مطلب مل جائے گا۔ یہاں فقط یہ مقصد سمجھانا ہے کہ تفکر جو ہے وہ دو قسم کا ہے، ایک تفکر قیاسی ہے، اور تفکر قیاسی کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا تفکر ہے اس کو کہتے ہیں حساب احتمالات۔ یہ والا تفکر بھی پوری دنیا میں رائج ہے، چاہے وہ مغربی دنیا ہو یا مشرقی دنیا ہو، چاہے وہ اسلامی دنیا ہو چاہے وہ غیر اسلامی دنیا ہو، مغربی مفکرین ہو یا اسلامی مفکرین ہو، وہ اس قسم سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور اس سے نتیجہ لیتے ہیں جدید علوم کو کشف کرنے کے لیے۔ حساب احتمالات یعنی احتمالات کو جمع کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد پر پھر کیا ہے، نتیجہ لیا جاتا ہے، اور وہ ہمارے لیے ایک نیا علم ہوتا ہے، ایک نئی حقیقت کشف ہوتی ہے ان احتمالات کی بنیاد پر۔ کیسے؟ دو تین مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس سے یہ مطلب کلیئر ہو جائے گا، اور یہ مطلب بہت اہمیت کا بھی حامل ہے کہ اس کی طرف بعد میں اشارہ کروں گا۔ آپ 10 ٹکڑے لیں، کسی بھی قسم کے، لکڑی کے ہوں، لوہے کے ہوں، کاغذ کے ہوں، جو بھی ہوں، ٹکڑے لیں 10 مثال کے طور پر چل رہے ہیں، اور ہر ٹکڑے پر ایک گنتی لکھ دیں، مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ہر ایک کے اوپر ایک ایک لکھ دیں، پتا ہو کہ یہ 1 نمبر ہے، یہ 2 نمبر ہے، یہ 3 نمبر ہے۔ اب ان کو مکس کر دیں، ایک تھیلے میں ڈال دیں۔ اب آپ ایک بندے کو لے کر آئیں، اس کو کہیں کہ اس تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ایک ٹکڑا اٹھاؤ۔ اب کتنا احتمال پایا جاتا ہے کہ اگر یہ بندہ ہاتھ ڈالے گا تو 1 نمبر ٹکڑا نکلے گا؟ کتنے فیصد آپ کو اطمینان ہوگا کہ 1 نمبر ہی نکلے گا؟ ظاہر سی بات ہے 100% تو نہیں ہوگا۔ جب 100% نہیں ہے تو اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ کم ہوگی۔ ممکن ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ 50% ہوگا، مثلا 50% احتمال ہے کہ اگر میں ہاتھ ڈالوں تو 1 نمبر ٹکڑا نکلے گا۔ خوب احتمال زیادہ ہے 50%۔
فرض کریں ایک نمبر نکل آیا، پھر اس بندے کو کہیں دوبارہ ہاتھ ڈالیں، اب کتنا احتمال پایا جاتا ہے کہ جو ٹکڑا نکلے گا وہ 2 نمبر ہوگا، تاکہ یہ ترتیب سے نکلیں آ کر۔ پہلے ٹکڑے پر مثلاً 50% اطمینان تھا کہ ہاتھ اگر ڈالا جائے اور اس سے نکالا جائے ٹکڑے کو تو وہ 1 نمبر والا نکلے گا، لیکن جب ہم دوسرے پر پہنچتے ہیں کہ اب 2 نمبر نکلے گا، اس کا احتمال 50% نہیں ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کوئی بھی انسان اپنے اندر جو ہے وہ 50% احتمال نہیں رکھتا کہ اب حتماً تو نہیں ہے، مثلاً 50 یا 60% احتمال ہے کہ دو نمبر ٹکڑا نکلے گا اور کوئی نہیں نکلے گا، 3 نمبر نہیں نکلے گا، 4 نمبر نہیں نکلے گا، احتمال کم ہو گیا۔ آگے سلسلہ بڑھائیں، ہاتھ ڈالتا ہے وہ، اب آپ احتمال کتنا دیتے ہیں کہ اب ٹکڑا جو نکلے گا وہ 3 نمبر نکلے گا۔ ظاہری سی بات ہے، وجدانی طور پر انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ تیسرے ٹکڑے پہ آگے احتمال مزید کم ہو جائے گا کہ یہ ترتیب سے نہیں نکل سکتا۔ ممکن ہے 6 نمبر نکل آئے، ممکن ہے 5 نمبر نکل آئے، ممکن ہے 10 نمبر نکل آئے، 3 نمبر کے نکلنے کا احتمال کم نظر آتا ہے، بہت ہی احتمال کم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے 4 نمبر اور احتمال کم ہو جائے گا، 6 نمبر اور احتمال کم ہو جائے گا۔ اگر فرض کرتے ہیں کہ ہاتھ ڈالا 1 نمبر نکلا، ہاتھ ڈالا 2 نمبر نکل آیا، ہاتھ ڈالا 3 نمبر نکل آیا اور ترتیب سے 10 نمبر نکل آئے، ترتیب سے ہی، تو کوئی بھی اس دنیا کے اندر بشر نہیں ہے کہ جو یہ احتمال نہ دے، بلکہ یقیناً وہ یہ کہے گا کہ یہ حتماً جو ہے وہ فریب دے رہا ہے۔ اس نے یا تو ٹکڑے اس طریقے سے رکھے تھے کہ اس کو پتا تھا میں یہاں فلانی جگہ ہاتھ ڈالوں گا تو یہ اس ترتیب سے نکلیں گے، یا یہ کہیں سے دیکھ رہا ہے، یا کوئی نہ کوئی فراڈ کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ انسان کو وجدانی طور پر احساس ہونے لگ جاتا ہے، انسان یقین کے مرحلے پر بعض اوقات آ جاتا ہے۔ یہ تو ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، توجہ دلانے کے لیے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ کتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اس سے جدید نتائج لیتے ہیں آ کر۔ تو بس معلوم ہوا کہ ہم حساب احتمالات کو اگر استعمال کریں تو جدید واقعیت، جدید حقیقت تک ہم پہنچ سکتے ہیں، کشف کر سکتے ہیں اس کو۔ اب ہم ایک علم تک پہنچ گئے کہ محال ہے کہ ترتیب کے ساتھ ٹکڑے نکلیں، جب بھی اس کے اندر ہاتھ ڈالا جائے ترتیب کے ساتھ نکلیں، یہ محال ہے عادتاً۔ حتماً جو ہے بے ترتیبیں نکلیں گے۔ ہاں، پہلی دفعہ 1 نمبر نکل آئے، دوسری دفعہ 2 نمبر نکل آئے، تیسری دفعہ 3 نمبر نکل آئے، یہاں تک تو انسان کی عقل اجازت دیتی ہے کہ شاید یہ اتفاقی طور پر ایسا ہو جائے، لیکن اب جب بھی ہاتھ ڈال رہا ہے ترتیب سے عدد نکل رہے ہیں، جب بھی ہاتھ ڈال رہا ہے ترتیب سے عدد جو ہے وہ نکل رہے ہیں۔ اب وہ بندہ جو بھی دیکھ رہا ہے وہ ہمیشہ یہی کہے گا کہ اصلاً عقل قبول نہیں کرتی کہ یہ ترتیب سے عدد اسی طریقے سے نکلیں، اور یہ تصادفی نہیں ہو سکتا، یہ اتفاقی نہیں ہو سکتا، یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا ایک قسم کا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ حادثاتی طور پر جو ہے وہ اس طریقے سے ہو گیا، اتفاقی طور پر جو ہے وہ اس طریقے سے ہو گیا۔ حتماً جو ہے وہ بیچ میں کوئی علم دخالت رکھتا ہے، بدون علم یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ نے کہاں سے کشف کیا کہ یہ ترتیب جو ہے اس طریقے سے اگر ہو تو بدون علم نہیں ہو سکتا؟ تو یہ آپ نے حساب احتمالات کے ساتھ نتیجہ لیا ہے۔ ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں، مثلا کسی علاقے میں قتل ہو جاتا ہے، آپ کے علاقے میں قتل ہو جاتا ہے، پولیس آ کر تفتیش کرتی ہے، پولیس ایک نتیجے تک پہنچنا چاہتی ہے کہ اس مقتول کا قاتل کون ہے، تو کیا کرتی ہے پولیس؟ شواہد کو اکٹھا کرتی ہے، احتمالات کو جمع کرتی ہے، ان احتمالات کے ساتھ پولیس جو ہے وہ ایک یقین تک پہنچتی ہے اور کیس کو سالو کرتی ہے۔ مثلا اگر ایک گھر کے اندر ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی، پولیس آ کر شواہد اکٹھا کر رہی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ تالا ٹوٹا ہوا نہیں تھا، بس یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ جو قاتل تھا وہ کوئی جاننے والا تھا، کیونکہ دروازہ لاک تھا۔ اب یا تو مقتول نے جو ہے وہ آ کر دروازہ خود کھولا ہے، بیل بجائی ہے چونکہ اندر موجود تھا یہ،
تو ایک احتمال یہ ہے کہ اپنا بندہ ہے. ہاں باقی احتمال پائے جاتے ہیں، لیکن ایک احتمال یہ ہے کہ یہ گھر کا بندہ ہے. پھر اندر جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ سے لاکر کھلا ہوا ہے جس سے چوری ہوئی ہے کہ جس کا معمولی انسان کو، باہر کے انسان کو کبھی پتہ نہیں چل سکتا. وہ لاکر بھی کھلا ہوا ہے. تو اب پہلے ایک احتمال مل چکا تھا کہ تالا نہیں ٹوٹا ہوا. دوسرا احتمال اب یہ مل گیا کہ وہ والا لاکر کے جو عادتاً باہر کے انسان کو پتہ نہیں چل سکتا، وہ بھی لاکر ٹوٹا ہوا ہے. بس یہ دو احتمال جب ملے، اب پولیس کا شک بڑھ گیا اس بات پہ، اطمینان کی طرف بڑھنے لگے کہ اس مقتول کا قاتل گھر کا بندہ ہے، جاننے والا ہے، گھر میں آنے جانے والا انسان ہے. اسی طریقے سے وہ احتمالات کو جمع کرتے ہیں اور ایک نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں. بس حساب احتمالات بھی انسان کو واقعیت تک پہنچا سکتا ہے. ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حساب احتمالات واقعیت تک پہنچا سکتا ہے. یہ والا تفکر وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے کمپیوٹر پڑا ہوا تھا، آپ کام کر رہے تھے، آپ اٹھ کر چلے گئے، ورلڈ کی فائل مثلاً کھلی ہوئی تھی، لیکن ابھی آپ نے کوئی چیز ٹائپ نہیں کی تھی، آپ کو ایک کام پیش آیا، آپ باہر چلے گئے، واش روم چلے گئے، کوئی بھی صورتحال پیش آئی، واپس آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ منظم طور پر ایک عدد یا ایک کلمہ ٹائپ ہوا ہے. ایک چھوٹا سا کلمہ مثلا میں کا کلمہ یا مثلا جو ہے تاکہ کا کلمہ جو ہے وہ لکھا ہوا تھا، ٹائپ ہوا تھا. تو اب یہاں پر ایک احتمال تو یہ ہے کہ کسی عالم انسان نے اس کو ٹائپ کیا ہے، اور ایک احتمال یہ ہے کہ یہ بچہ جو یہاں کھیل رہا تھا اس نے ایسے ہاتھ مالا تو ایک دو ہاتھ لگنے کے بعد تاکہ لکھا گیا. یہ دو احتمال ہیں. تو اب کتنا احتمال پایا جاتا ہے کہ بچے نے یہ ٹائپ کیا ہو؟ اضافہ ہے تھوڑا سا کہ ہو سکتا ہے بچہ ایسا کر سکتا ہے، بچے سے ہو سکتا ہے حادثاتی و اتفاقی طور پر کہ وہ ہاتھ مارے ایک دو دفعہ اور تاکہ لکھا جائے. لیکن آپ نے فرض کریں دیکھا کہ آدھا جملہ لکھا ہوا ہے، آدھا جملہ لکھا ہوا ہے، اور اب یہاں پر بچے کے ٹائپ کرنے کا اتفاقی طور پر احتمال بہت کم ہو جاتا ہے. باقی رہتا ہے، چونکہ آدھا جملہ ہے، ممکن ہے ایسا اتفاق ہو گیا ہو، لیکن ایک کلمے کی نسبت احتمال بہت زیادہ کم ہو گیا کہ یہ بچہ جو ہے وہ آدھا جملہ ٹائپ نہیں کر سکتا. احتمال یہ اس قسم کا اطمینان بڑھ جاتا ہے اور ٹائپ کرنے کا احتمال جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اب ایک پوری کتاب جو ہے وہ آپ کے سامنے ٹائپ شدہ پڑی، آپ 1 گھنٹے کے لیے باہر گئے، واپس آیا تو 100-150 صفحہ جو ہے وہ ٹائپ ہوا پڑا تھا، منظم الف یعنی پہلے صفحے سے آخری صفحے تک جس طرح ایک کتاب منظم ہوتی ہے اس طریقے سے منظم شدہ جو ہے وہ ٹائپ ہوئی پڑی تھی. اب کوئی بندہ آ کر پوچھتا ہے کہ بھئی یہ کس نے کام کیا ہے، تو مثلا کوئی جواب دے دے یہ جو بچہ یہاں پہ 2 سالہ 3 سالہ پھر رہا تھا یہ اس نے ٹائپ کر دیا، ایسے ہاتھ مار رہا تھا، وہ اتفاقی طور پہ جو ہے ایک منظم کتاب جو ہے وہ ٹائپ ہو گئی اتفاقی طور پر. یہاں بھی میں یہ کہتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی بشر دنیا کے اندر یہ مان ہی نہیں سکتا کہ ایک پوری کتاب کو ایک بچے نے اتفاقی طور پر ٹائپ کر دیا ہو. وہ کبھی بھی نہیں مانے گا اور یقین سے کہے گا کہ اس کے اندر ایک علم دخیل ہے، عالم انسان ہے کہ جس نے یہ ٹائپ کیا ہے. بس آپ نے دیکھا، خود تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ نے کیا بھی ہوگا کہ کس طریقے سے حساب احتمالات والا جو تفکر ہے وہ انسان کو واقعیت تک پہنچاتا ہے. ہم ایک نئی حقیقت کو کشف کر لیتے ہیں، ایک جدید علم تک پہنچ جاتے ہیں. حساب احتمالات میں احتمالات کو جمع کیا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر پھر فیصلہ کرتے ہیں اور ایک علم تک پہنچ جاتے ہیں. ممکن ہے کہ ہم اطمینان تک پہنچے، ممکن ہے ہم یقین تک پہنچے،
اور ممکن ہے خطا بھی کر جائیں، لیکن ہم نے فقط اتنا ثابت کرنا ہے کہ حساب احتمالات ہمیں واقعیت تک پہنچا سکتا ہے۔ دقت کرنی ہے اس عبارت کے اندر، حتماً نہیں بلکہ پہنچا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ انسان ان شرائط کو مد نظر رکھے کہ جن شرائط کے ذریعے انسان احتمالات کو اگر جمع کرے تو وہ واقعیت تک پہنچ سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔